بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے شعبہ فاصلاتی دینی تعلیم، ڈسٹنس لرننگ ریلیجیس ایجوکیشن، والیوم نمبر 06، ربیع الاول۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن میں کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ میں تمہیں اچھے اخلاق کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ خداوند عالم نے مجھے اسی غرض کے لیے بھیجا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے اپنی زندگی کو نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا، اس کی زندگی ضائع ہو گئی۔ دینی کتب کے مطالعے کے ساتھ ساتھ اگر نوجوان بچے روزانہ 10 سوالات کے جوابات یاد کریں تو ایک ماہ میں 300 اور ایک سال میں تقریباً 3600 سوالات کے جوابات انہیں یاد ہو جائیں گے۔ سوالات کچھ اس انداز سے ترتیب دیے گئے ہیں جو تقریباً ہر پہلو زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہوں، مثلاً فقہی مسائل، عقائد، عملی اخلاقیات، معلومات عامہ، قرآن مجید، تاریخ اسلام، منتخب آیات و احادیث کی تشریح، احادیث معصومین علیہم السلام، رسول خدا و ائمہ کے متعلق معلومات اور ان کی سیرت، رسول خدا و ائمہ کے اصحاب کے متعلق معلومات، علماء اسلام کے متعلق معلومات، بہت سے اعمال کے فضائل، آداب اسلامی سے متعلق معلومات، مقدس مقامات کے متعلق معلومات، کتب بینی کے شوق کو بیدار کرنے کے لیے کسی کتاب کے متعلق کوئی معلوماتی بات، کریٹیو رائٹنگ تاکہ تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہوں اور نوجوانوں بچوں کی سوچ اور تحریر میں بہتری آئے۔ ایسے سوالات دیے گئے ہیں جنہیں وہ خود یا بزرگوں کی مدد سے سوچ کر لکھیں۔ اس کتابچے میں جن سوالات کے جوابات نہیں لکھے گئے ہیں، نوجوان بچے انہیں بھی اپنے بزرگوں کی مدد سے حل کر سکتے ہیں۔ اوسطاً روزانہ فقط 10 سوالات کے جوابات یاد کرنے ہوں گے۔ امید ہے کہ اس سلسلے میں مومنین نوجوانوں اور بچوں کی مدد کر کے مدرسے کے مشن کو آگے بڑھانے میں تعاون کریں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ایسے مددگار مہیا کرنے میں ممدوح و معاون ہوں گے کہ جو علم و معرفت سے آراستہ ہوں۔ والسلام، انتظامیہ مدرسۃ القائم۔ سوال: جناب حضرت خدیجہ کی والدہ گرامی کا نام بتائیے۔ جواب: فاطمہ بنت زائدہ۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارت کے لیے شام کا پہلا سفر کیا تو ان کی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی؟ جواب: 12 سال۔ سوال: رسول کی والدہ گرامی حضرت آمنہ کا انتقال کس عمر میں ہوا؟ جواب: 30 سال کی عمر میں۔ سوال: رسول اللہ کے 2 کون سے رشتہ دار تھے جو رسول اللہ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے؟ جواب: آپ کے دادا حضرت عبد المطلب۔ سوال: اپنی والدہ ماجدہ کے انتقال کے وقت رسول اللہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب: 6 سال۔ سوال: حضور کو جب آپ کی رضاعی والدہ حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب: 6 ماہ۔ سوال: اس ملعون کا نام بتائیے۔ اس ملعون کا نام کیا تھا جس نے دوران نماز رسول اللہ کی گردن میں چادر ڈال کر کھینچی تھی جس سے آپ گر پڑے تھے؟ جواب: عتبہ۔ سوال: جب رسول اللہ دوسری جگہوں سے آنے والے قافلوں کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتے تھے تو کون شخص ساتھ ساتھ یہ کہتا جاتا تھا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ جواب: ابو لہب۔ سوال: رسول نے یہ جملہ کس شہر کے بارے میں فرمایا تھا کہ اسے قرآن سے فتح کر لیا گیا ہے؟ جواب: یثرب، مدینہ کے بارے میں۔ سوال: مکہ کس اسلامی تاریخ کو فتح ہوا؟ جواب: 9 رمضان المبارک۔ سوال: دعائے خلیل اور نوید مسیح کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال: شفیع المذنبین، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والا کس کا لقب ہے؟ جواب: رسول اللہ کا۔ سوال: رسول اللہ کا نکاح ان کی پیدائش کے کتنے روز بعد ہوا؟ جواب: 7ویں روز۔ رسول اللہ کا نام احمد کس نے رکھا تھا؟ جواب: آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے۔ سوال: رسول اللہ کا نام گرامی احمد کن 2 الہامی کتابوں میں ذکر ہوا ہے؟ جواب: قرآن مجید اور انجیل میں۔ سوال: اہل جنت اور اہل دوزخ کے نزدیک رسول اللہ کے کیا نام ہیں؟ جواب: اہل جنت کے نزدیک عبد الکریم اور اہل دوزخ کے نزدیک عبد الجبار۔ سوال: رسول اللہ کی پیدائش مکہ کے کس محلے میں ہوئی؟ جواب: سوق اللیل۔ سوال: رسول اللہ کی پیدائش کا مبارک وقت کون سا تھا؟ جواب: صبح صادق کے وقت۔
سوال رسول اللہ کس سن عیسوی میں پیدا ہوئے؟ جواب 20 اپریل 571 عیسوی میں۔ سوال رسول اللہ کے وہ کون سے چچا تھے جو آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے؟ جواب حضرت حمزہ۔ سوال رسول اللہ کے وہ کون سے چچا تھے جو آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے؟ جواب حضرت حمزہ۔ سوال قرآن، سوال اپنی مرضی سے قرآن کے معنی و مطالب بیان کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب تفسیر بالرائے۔ سوال خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرنے کا حکم کس سورہ میں ہے؟ جواب سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ سوال قرآن کی کس سورہ کے متعلق تاکید آئی ہے کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ اس سورہ کی تلاوت کریں؟ جواب سورہ نور۔ سوال قرآن میں کل کتنی خواتین کا ذکر آیا ہے؟ جواب 13 خواتین کا۔ سوال خدا کے احکامات سب سے زیادہ کس سورہ میں نازل ہوئے ہیں؟ جواب سورہ بقرہ میں۔ سوال وہ کون سا سورہ ہے جو ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوا اور دوسری مرتبہ مدینے میں؟ جواب سورہ الحمد۔ سوال قرآن میں حضرت جبرائیل کے کون سے 2 صفاتی نام ذکر ہوئے ہیں؟ جواب روح الامین اور روح القدس۔ علماء کرام۔ نمبر 1 علامہ میر حامد حسین لکھنوی انڈیا کے مشہور اور بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، صحیح۔ نمبر 2 علامہ میر حامد حسین لکھنوی کو صاحب ابقات الانوار بھی کہا جاتا ہے، صحیح۔ نمبر 3 علامہ میر حامد حسین لکھنوی کے والد کا نام مفتی محمد قلی تھا جو خود ایک بڑے عالم تھے، صحیح۔ سوال ہندوستان کے مشہور مجتہد غفران معاف کا اصل نام کیا تھا؟ جواب علامہ سید دلدار علی۔ سوال علامہ سید دلدار علی کا انتقال کس سن میں ہوا اور ان کی قبر کہاں ہے؟ جواب 1820 میں اور ان کی قبر لکھنؤ میں۔ سوال نجف کا حوزہ علمیہ کس مشہور عالم نے قائم کیا تھا؟ جواب شیخ طوسی نے۔ سوال راویوں کے علم رجال پر موجودہ صدی میں سب سے بڑا کام کس مجتہد نے کیا؟ جواب آیت اللہ خوئی نے۔ معلومات عامہ۔ سوال نجف کا حوزہ علمیہ قائم ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں؟ جواب 1000 سال سے زائد۔ سوال اسلام لوگوں کی تعداد کے اعتبار سے دنیا کے مذاہب میں کون سے نمبر پر ہے؟ جواب دوسرے نمبر پر۔ سوال انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے، یہ کس معصوم کا قول ہے؟ جواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ سوال مشہور سخی حاتم طائی کا پوتا جو محب اہل بیت تھا اور اسے معاویہ نے شہید کر دیا، اس کا نام کیا تھا؟ جواب حجر بن عدی۔ سوال اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یہ جملہ کس کا ہے؟ جواب حضرت عمر کا۔ سوال ایران عراق جنگ کس سن میں شروع ہوئی؟ جواب 1980 میں۔ سوال نیشا پور ایران میں ایک مشہور شاعر کی قبر ہے، اس کا کیا نام ہے؟ جواب عمر خیام۔ انبیاء کرام۔ سوال حضرت ابراہیم کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب طارق۔ سوال حضرت ابراہیم کے ان چچا کا کیا نام تھا جنہیں لوگ حضرت ابراہیم کا والد سمجھتے ہیں؟ جواب آزر۔ سوال سب سے پہلے کس نبی کو اللہ نے لوگوں کا امام بنایا؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال پیغمبر اسلام کا شجرہ نسب اوپر جا کر حضرت ابراہیم کے کس بیٹے سے ملتا ہے؟ جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال امام حسین علیہ السلام کے علاوہ اور کس مظلوم کے لیے آسمان 40 دن تک روتا رہا؟ جواب حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال وہ کون سے نبی تھے، وہ کون سے پیغمبر تھے جنہوں نے خواب میں 11 ستاروں کو دیکھا؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال تمام انبیاء میں سب سے زیادہ طویل عمر کس نبی کی تھی؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام۔ مقدس مقامات۔ سوال قرآن میں ام القریٰ کس شہر کو کہا گیا ہے؟ جواب مکہ مکرمہ کو۔ سوال بزرگ عبداللہ شاہ غازی جو مشہور ہے کہ امام حسن کی نسل سے ہیں، وہ کہاں مدفون ہے؟ جواب کراچی میں۔ سوال شعب ابی طالب کس جگہ پر واقع تھا؟ جواب اس زمانے کے مکے سے کچھ فاصلے پر۔ سوال قدمگاہ امام رضا کس شہر میں؟ جواب نیشا پور۔ سوال کربلا گام شاہ پاکستان کے کس شہر میں واقع ہے؟ جواب لاہور میں۔ نمبر 1 مشہد کا پرانا نام طوس تھا، صحیح۔ اسلامی کتابیں۔ سوال وہ کتابیں جو تمام ائمہ کے پاس رہیں جن میں تمام احکامات خدا و آیات اپنی صحیح تفسیر کے ساتھ موجود تھیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب کتاب علی اور صحیفہ فاطمہ۔ سوال
آیت اللہ باقر الصدر نے فلسفے پر وہ کون سی مشہور کتاب لکھی جو آج بھی دنیا کی مختلف بڑی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے؟ جواب فلسفتنا۔ سوال شیخ صدوق کی وہ کون سی مشہور کتاب ہے جس میں اسلام کے بہت سارے احکامات کی وجوہات اور مصلحتیں بتائی گئی ہیں؟ جواب الشرائع۔ تقلید۔ سوال وہ لوگ کیا کہلاتے ہیں جو مجتہد یا عالم کی پہچان کر سکتے ہیں؟ جواب اہل خبیرہ۔ نمبر 1، میراث کی تقسیم میں مرنے والے کی تقلید نہیں بلکہ وارثوں کی تقلید دیکھی جائے گی اور ان کے مطابق تقسیم ہوگا۔ صحیح۔ نمبر 2، آقا خمینی کے فتوے میں فقہی مسائل پوچھنے والے کی تقلید کے مطابق صحیح جواب دیا جائے گا۔ صحیح۔ نمبر 3، علامہ ہلی اور ان کے بیٹے نابالغیت کے زمانے میں ہی مجتہدین بن گئے تھے۔ صحیح۔ نمبر 4، مستحبات و مکروہات میں بھی اپنے ہی مجتہد کے فتوے کو دیکھنا چاہیے۔ صحیح۔ نمبر 5، وہ شخص جس پر خدا شرعی ذمہ داری ڈالتا ہے وہ مکلف کہلاتا ہے۔ صحیح۔ نمبر 6، پروردگار جو شرعی ذمہ داری انسانوں پر ڈالتا ہے مکلف کہلاتا ہے۔ صحیح۔ نمبر 7، آقائے خوئی کے فتوے میں اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو ہم جس کی تقلید میں ہیں اس کے مطابق صحیح مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ سوال پوچھنے والے کی تقلید پوچھنا ضروری نہیں ہے۔ صحیح۔ وضو، غسل، تیمم۔ نمبر 1، اگر کوئی غلط تیمم سے نمازیں پڑھتا رہا ہو تو علم ہونے کے بعد ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ صحیح۔ نمبر 2، پیشاب و پیخانہ، نیند اور ریا کو فقہی زبان میں حدث کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ نمبر 3، کم از کم ایک انگلی سے بھی پاؤں کا مسح ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ نمبر 4، فرشتوں کے ناموں کو بغیر وضو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ صحیح۔ نمبر 5، اگر نماز نہیں بھی پڑھی ہو تب بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ صحیح۔ نمبر 6، قرآن کی تلاوت کے لیے بھی وضو مستحب ہے چاہے اس کے حروف چھونے کا ارادہ نہ ہو۔ صحیح۔ نمبر 7، دھونے والے اعضاء میں پانی کا کھال تک پہنچنا ضروری ہے، سوئی کی نوک کے برابر بھی دھلنے سے نہ رہ جائے۔ صحیح۔ نمبر 8، غسل میں موالات پے در پے دھونا شرط نہیں ہے۔ صحیح۔ نمبر 9، کم از کم ایک انگلی سے بھی سر کا مسح ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ نماز۔ سوال، بارش کی دعا کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نماز استسقاء۔ جواب نماز استسقاء۔ سوال، نماز صبح کے نافلہ کتنے ہیں اور وہ کب پڑھے جاتے ہیں؟ جواب 2 رکعتیں اور وہ نماز صبح سے پہلے پڑھے جاتے ہیں۔ سوال، اوقات نماز معلوم کرنے کے لیے جو لکڑی زمین میں لگائی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب شاخص۔ سوال، اگر کوئی نماز مغربین پڑھنا بھول جائے اور مثلاً رات 1 بجے یاد آئے تو وہ کیا کرے؟ جواب، وہ طلوع فجر تک بغیر ادا و قضا کی نیت کے ان نمازوں کو پڑھے، یعنی انہیں قضا سمجھ کر اگلے دن پر نہیں ڈال سکتا۔ نمبر 1، آقا سستانی کے فتوے میں نماز شب کا وقت نماز عشاء کے فوراً بعد آ جاتا ہے۔ صحیح۔ نمبر 2، رات کی نمازوں کے نافلہ نماز واجب کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ صحیح۔ نمبر 3، نماز جمعہ 2 رکعت ہے اور اس کے 2 خطبے 2 رکعتیں قائم مقام ہیں۔ صحیح۔ نمبر 4، نماز جمعہ میں 2 خطبے نماز جمعہ پڑھنے سے پہلے دیے جاتے ہیں۔ صحیح۔ نمبر 5، ہر نماز کو اس کے وقت فضیلت میں پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ صحیح۔ نمبر 6، اگر نماز کا وقت بہت تنگ ہو تو نمازی الحمد کے بعد والا سورج چھوڑ سکتا ہے۔ صحیح۔ روزہ۔ نمبر 1، جس پر کوئی قضا روزہ باقی ہو، عید غدیر اور عید مبائلہ کے دن بھی روزہ رکھنا چاہے تو قضا روزے کی نیت کرنی ہوگی۔ صحیح۔ نمبر 2، محرم کی 1، 3 اور 7ویں تاریخ کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ صحیح۔ نمبر 3، اگر مسافر ظہر کے بعد سفر کرے تو اسے اپنے روزے کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ صحیح۔ نمبر 4، ہر مہینے کی 1 اور آخری جمعرات کو روزہ رکھنے کی بہت تاکید ہے۔ صحیح۔ نمبر 5، جس پر کوئی قضا روزہ واجب نہ ہو وہ شخص عید غدیر یا عید مبائلہ کے دن روزہ نہ رکھ سکے، مستحب ہے کہ اس کی قضا کرے۔ صحیح۔ نمبر 6، ماہ رمضان میں مسافر کے لیے روزہ رکھنا اگر مشقت کا باعث نہ ہو تو رکھا جا سکتا ہے۔ غلط۔ نمبر 7، مسافر اپنے وطن پہنچ جائے تو اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے اور اسے رمضان کے روزے رکھنا ہوں گے، چاہے
چند دن بعد ہی اسے دوسرے سفر پر جانا ہو۔ صحیح۔ نمبر 8، جس دن کے بارے میں شک ہو کہ آج عید ہے یا 30 رمضان، اس دن روزہ رکھنا واجب ہے۔ صحیح۔ حج۔ سوال، قرآن کا وہ کون سا سورہ ہے جس کا نام فروع دین میں سے ایک فرع پر ہے؟ جواب، سورہ حج۔ سوال، جو حج واجب ہونے کے بعد انجام نہ دے اسے قرآن نے کیا قرار دیا ہے؟ جواب، کافر۔ سوال، جو حج واجب ہونے کے بعد ٹالے اور دنیا سے چلا جائے اس کے متعلق رسول اللہ نے مولا علی سے کیا فرمایا تھا؟ جواب، اے علی، خدا اسے قیامت کے دن یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ سوال، مسلمان میت کا پوسٹ مارٹم کرنا۔ سوال، عمرہ کو حج اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ نمبر 2، 3 شیطانوں کو کنکر میدان عرفات میں مارے جاتے ہیں۔ غلط۔ نمبر 3، حاجی اپنے وطن آنے سے پہلے جو آخری طواف کرتے ہیں اسے طواف وداع کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ نمبر 4، غیر مسلموں کا حرم میں داخلہ حرام ہے۔ صحیح۔ نمبر 5، احرام کے کپڑے پہننے سے احرام نہیں شروع ہوتا جب تک تلبیہ نہ پڑھا جائے۔ صحیح۔ نمبر 6، اگر حالت احرام میں آئینے پر نگاہ پڑ جائے تو مستحب ہے کہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھا جائے۔ صحیح۔ خمس۔ نمبر 1، گھر یا دکان کا جو ماہانہ کرایہ دیا جاتا ہے اس پر خمس واجب نہیں ہوتا۔ صحیح۔ نمبر 2، فضول خرچی میں خرچ کیے گئے پیسوں کا بھی خمس نکالنا ضروری ہے۔ صحیح۔ نمبر 3، پچھلے سالوں میں حرام میں خرچ کیے گئے پیسوں کا بھی خمس نکالنا ضروری ہے۔ صحیح۔ نمبر 4، مسجد یا یتیم خانے کی تعمیر میں اپنے مجتہد سے اجازت لیے بغیر بھی سہم امام دیا جا سکتا ہے۔ غلط۔ نمبر 5، اگر خمس غیر مستحق کو دے دیا گیا تو اسے واپس لینا یا دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ صحیح۔ نمبر 6، سہم سادات کے مستحق کو کوئی شرط لگا کر خمس نہیں دیا جا سکتا۔ صحیح۔ نمبر 7، غریب سادات کو خمس قرض کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ غلط۔ نمبر 8، آقائے خمینی و آقائے خامنائی کے نزدیک سہم سادات کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی کو نہیں دے سکتا اور سہم سادات بھی مجتہد یا اس کے وکیل ہی کو دینا ضروری ہے۔ صحیح۔ نمبر 9، خمس نکال کر الگ رکھ دینا کافی نہیں ہے بلکہ مجتہد یا اس کے وکیل تک پہنچانا ضروری ہے۔ صحیح۔ نمبر 10، مستحق کو سہم سادات دیتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ سہم سادات دیا جا رہا ہے۔ غلط۔ متفرق مسائل۔ سوال، کسی غیر مسلم کے ہاتھ سے زندہ پکڑی جانے والی مچھلی کھانا کیسا ہے؟ جواب، جائز ہے۔ سوال، میت کے ساتھ جو 2 تازہ لکڑیاں رکھنا مستحب ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، جریدتین۔ سوال، مردوں کا داڑھی منڈوانا شریعت کی نگاہ میں کیسا ہے؟ احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ سوال، اگر مچھلی پانی میں مر جائے تو اس کا کھانا کیسا ہے؟ جواب، حرام ہے۔ سوال، مسلمان میت کا پوسٹ مارٹم کرنا کیسا ہے؟ جواب، حرام ہے۔ سوال، کیا اپنا وصیت نامہ لکھ کر تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں۔ سوال، کوئی بھی شخص کیا یہ وصیت کر سکتا ہے کہ مرنے کے بعد میرے مال سے 1/2 حصہ فلاں نیک کام میں خرچ کر دیا جائے؟ جواب، جی ہاں۔ سوال، کیا کسی حرام کام کی وصیت کی جا سکتی ہے؟ جواب، جی نہیں۔ سوال، حدیث میں ایسی موت کو کیا قرار دیا گیا جو وصیت کے بغیر مر گیا ہو؟ جواب، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ سوال، اگر مرنے والا مقروض ہو تو میراث تقسیم ہونے سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ جواب، پہلے قرضے اتارے جائیں گے۔ سوال، اگر مرنے والے پر حج واجب تھا اور نہ کیا اور نہ ہی واجب خمس ادا کیا تو میراث تقسیم ہونے سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ جواب، پہلے حج کا خرچہ نکالا جائے گا اور خمس ادا کیا جائے گا، پھر میراث تقسیم ہوگی۔ سوال، جو وصیت کرتا ہے اس شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، موصی۔ سوال، کیا یہ بات صحیح ہے کہ میراث تقسیم ہونے سے پہلے میت پر واجب روزوں کے کفارے، حج کے کفارے، بیوی کے نان و نفقہ کے اخراجات اگر ادا نہ کیے ہوں تو پہلے وہ ادا کیے جائیں؟ جواب، جی ہاں، یہ صحیح ہے۔ سوال، اگر کوئی شخص کسی کو اپنا وصی مقرر کرے تو کیا دوسرے شخص کے لیے واجب ہے کہ وہ وصی بننا قبول کرے؟ جواب، جی نہیں، واجب نہیں ہے، البتہ بہت بہتر ہے۔ سوال، اگر کوئی شخص مرنے والا ہو اور مقروض ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، قرض ادا کرے، اگر ابھی ادا کرنے کی حیثیت نہ ہو تو وصیت کر کے جائے۔ جواب، سوال، کتابی صورت میں کون سے علماء کے وصیت نامے سب سے زیادہ مشہور ہیں؟ جواب، نمبر 1، امام خمینی، نمبر 2، علامہ ممقانی، نمبر 3، آقائے مرشی نجفی۔
سوال: کیا وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، وصیت پر عمل کرنا وصی کے لیے واجب ہے۔ چاردائے معصومین علیہم السلام۔ سوال: یہ قول کس امام کا ہے کہ میرے جد حسین کے غم میں ایسے رو جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پر روتی ہے؟ جواب: امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ سوال: آج شیعوں میں جو خطبہ نکاح پڑھایا جاتا ہے وہ کس امام کے دور سے ہے؟ جواب: امام محمد تقی علیہ السلام سے۔ سوال: خاتون قیامت کس عظیم خاتون کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو۔ سوال: قرآن میں ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہاں اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ جواب: امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں اللہ کی رسی سے مراد محمد و آل محمد ہیں۔ سوال: وہ کون سے امام تھے جنہوں نے سب سے زیادہ پیدل حج کیے تھے؟ جواب: امام حسن علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سے امام تھے جن کے جنازے پر تیر برسائے گئے؟ جواب: امام حسن علیہ السلام۔ سوال: امام حسن کی شہادت کے وقت آپ کے بیٹے حضرت قاسم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب: 3 سال۔ سوال: اماموں میں وہ کون سے پہلے امام تھے جنہیں زہر دے کر شہید کیا گیا؟ جواب: امام حسن علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سے امام تھے جن کی کنیت ابو محمد تھی؟ جواب: امام حسن علیہ السلام۔ سوال: حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو کس صوبے کا حاکم مقرر کیا تھا؟ جواب: مصر کا۔ سوال: حضرت عمار یاسر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، بتائیے حضرت یاسر کو کس نے شہید کیا؟ جواب: امیر معاویہ کے لشکر نے۔ سوال: امام حسین علیہ السلام کے کون سے فرزند صورت و سیرت میں رسول اللہ کی شبیہ تھے؟ جواب: حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سے صحابی رسول تھے جنہیں مرنے کے بعد ملائکہ نے غسل دیا تھا؟ جواب: حضرت حنظلہ۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جو بچپنی سے رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے تھے؟ جواب: حضرت عمار یاسر۔ سوال: حضرت علی کے بھائی عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کا کس عمر میں انتقال ہوا تھا؟ جواب: 96 سال کی عمر میں۔ سوال: یہ جملہ کس صحابی نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے رسول اللہ نے آج سے قیامت تک کی سب باتیں بتا دی ہیں؟ جواب: حضرت حذیفہ الیمانی۔ سوال: وہ کون سے صحابی رسول تھے جنہیں رسول اللہ نے تمام منافقین کے نام بتا دیے تھے؟ جواب: حضرت حذیفہ یمانی۔ نمبر 1، امام زمانہ کی والدہ گرامی کو ملکہ بھی کہا جاتا ہے، صحیح۔ نمبر 2، حضرت علی کی والدہ اور والد آپس میں چچا زاد تھے، صحیح۔ متفرق معلومات۔ سوال: مبارک ہو اے علی، آج سے آپ میرے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے، یہ جملہ کس شخصیت کا ہے؟ جواب: حضرت عمر کا۔ سوال: یوم انہدام الجنت البقیع کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ جواب: 8 شوال کو۔ سوال: کربلا میں یزیدی فوج کا سپہ سالار کون تھا؟ جواب: عمر ابن سعد۔ سوال: علامہ ترمذی اور علامہ نسائی کے نزدیک منافق کی پہچان کیا ہے؟ جواب: جو حضرت علی علیہ السلام سے بغض رکھتا ہو۔ سوال: میدان کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام صدائے استغاثہ بلند کر رہے تھے تو کس جن نے امام سے مدد کرنے کی اجازت مانگی تھی؟ جواب: جعفر جن نے۔ سوال: امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر آپ کے کانوں میں اذان و اقامت کس عظیم شخصیت نے دی تھی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نمبر 1، ہجرت سے قبل مدینہ یہودیوں کا مرکز تھا، صحیح۔ اخلاقیات۔ سوال: امام علی رضا علیہ السلام نے یہ جملہ کس کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو ترک کر دے اسے عذاب کے لیے تیار ہو جانا چاہیے؟ جواب: امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ سوال: نفسانی خواہشات کے خلاف جنگ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: جہاد اکبر۔ سوال: یہ جملہ کس عظیم ہستی کا ہے کہ اے صبح تو گواہ رہنا کہ میں نے کوئی نماز قضا نہیں کی اور نہ کبھی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے؟ جواب: حضرت علی علیہ السلام۔ سوال: یہ جملہ کس معصوم کا فرمان ہے کہ اے اللہ میرے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ کرنا، اپنے عدل کا نہیں؟ جواب: مولا علی علیہ السلام۔ سوال: امام علی نقی علیہ السلام موت کو بروقت یاد کرنے کے لیے کیا کیا کرتے تھے؟ جواب: مصلی کے سامنے اپنی قبر کھدوا رکھی تھی۔ سوال: نماز وحشت قبر کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب: دفن کرنے کے بعد پہلی رات کو۔
سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو کن افراد سے مشورہ لینے سے منع فرمایا تھا؟ جواب: نمبر 1 کنجوس، نمبر 2 بزدل، نمبر 3 لالچی۔ سوال: میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا کیسا عمل ہے؟ جواب: حرام اور بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ سوال: رسول خدا کے فرمان کے مطابق جو شخص اپنے علم کو اس کے ضرورت مندوں سے چھپائے گا تو خدا قیامت میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ جواب: اس کے منہ میں جہنم کی آگ کی لگام دی جائے گی۔ سوال: اللہ کی نعمتوں کا زبانی شکر کیا ہے؟ جواب: نعمتوں کو یاد کر کے الحمدللہ یا شکرن اللہ کہنا۔ سوال: اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر کیا ہے؟ جواب: اللہ کی نعمتوں کو اس کی راہ میں استعمال کرنا، مثلاً کھانا کھائیں تو اس نیت سے کہ اس سے حاصل ہونے والی طاقت سے نیک کام کریں گے، جب طاقت حاصل ہو جائے تو غریبوں اور کمزوروں کی مدد کریں۔ سوال: اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: جتنا شکر ادا کریں گے اتنے ہی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ سوال: اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ کیا ہے؟ جواب: شکر ادا کرنا شیطانی وسوسوں سے بچاتا ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں لوگوں کو ہر طرح سے گمراہ کروں گا، کیونکہ اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں، یعنی جو شکر نہیں کرتا وہ شیطان کا شکار ہوتا ہے۔ سوال: اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کیسا ہے؟ جواب: یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ سوال: جنت میں مومن کس درجے میں رہے گا؟ جواب: رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے درجات ان کی عقل کے مطابق ہوں گے۔ سوال: قرآن میں رسول اللہ سے کہا گیا کہ اگر تمہارے ماں باپ میں کوئی تمہارے سامنے بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہنا، اس سے کیا مراد ہے؟ جبکہ رسول اللہ کے والدین تو ان کے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ جواب: اگرچہ آیت میں رسول اللہ سے خطاب ہے مگر یہ تمام مسلمانوں کو پیغام دیا گیا ہے۔ سوال: جب رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا والدین کی وفات کے بعد بھی ان پر احسان کیا جا سکتا ہے تو آپ نے فرمایا؟ جواب: رسول اللہ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے نماز پڑھی جائے، ان کے لیے مغفرت طلب کی جائے، ان کے وعدوں کو پورا کیا جائے، ان کے قرضے ادا کیے جائیں اور ان کے دوستوں کا احترام کیا جائے۔ سوال: اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے؟ جواب: اسراف یعنی ضرورت کے موقع پر زیادہ خرچ کر دینا، یعنی شادی کے موقع پر، اور تبذیر یہ کہ بلا ضرورت خرچ کرنا، مثلا نوٹ کو پھاڑ دینا یا پیسے پھینک دینا۔ سوال: امام صادق علیہ السلام نے اس شخص کو جو کسی چیز کو خدا کی اطاعت میں خرچ نہ کرے کیا کہا ہے؟ جواب: وہ فضول خرچ ہے۔ سوال: قرآن میں کن لوگوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے؟ جواب: فضول خرچ لوگوں کو۔ سوال: ناپ تول میں کمی کرنا کیسا عمل ہے؟ جواب: حرام ہے۔ سوال: وصیت کرنے کا حکم قرآن کے کس سورہ میں ہے؟ جواب: سورہ بقرہ۔ سوال: یہ حدیث کس معصوم کی ہے؟ کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ رات کو سوئے مگر اس کی وصیت اس کے سر کے نیچے ہو۔ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: رسول اللہ نے 3 اشخاص کے متعلق فرمایا ہے ان کو جہنم کی آگ مس نہیں کرے گی۔ نمبر 1 شوہر کی فرما بردار عورت، نمبر 2 شوہر کی تنگ دستی پر صبر کرنے والی عورت۔ تیسرا شخص کون ہوگا؟ جواب: والدین سے نیکی کرنے والا۔ سوال: حضرت علی علیہ السلام نے اللہ سے ڈرنے والے کی کیا نشانی بتائی ہے؟ جواب: جو کسی پر ظلم کرنے سے باز رہتا ہے۔ سوال: رسول اللہ نے احمق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ نمبر 1 فرائض الہی میں سستی، نمبر 2 اللہ کے بندوں سے مذاق، تیسری نشانی کیا بتائی ہے؟ جواب: ذکر خدا کے علاوہ بکثرت گفتگو۔ سوال: حضرت علی علیہ السلام نے گناہوں سے باز رہنے کے لیے بہترین چیز کیا بتائی ہے؟ جواب: خوف خدا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا کیا ثواب بتایا ہے؟ جواب: صلح کرانے کا ثواب مستحب نمازوں اور روزوں سے افضل ہے۔ سوال: رسول اللہ نے کس عمل کے لیے اگر کوئی شخص جائے تو اس کے گھر واپس پہنچنے تک اس کے ہر قدم کے بدلے 70,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 70,000 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، 70,000 فرشتے اس پر موکل ہوتے ہیں جو اس کی قبر پر بیٹھ کر قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جواب: کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائے۔ سوال: رسول اللہ نے شرابی پر خداوند عالم کی جانب سے کتنے قسم کے عذاب نازل ہونے کی خبر دی ہے؟ جواب:
اللہ شرابی پر 360 قسم کے عذاب نازل کرے گا۔ سوال، جو شخص کسی ایسے دسترخوان پر بیٹھے جہاں شراب پی جاتی ہے، اس شخص کو اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ جواب، وہ شخص ملعون ہے۔ سوال، بد زبان اور گالی دینے والے کو اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ جواب، وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ سوال، رسول اللہ نے کسی کا دل دکھانے کا کیا عذاب بتایا ہے؟ جواب، یہ عمل جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ سوال، رسول اللہ نے کس قوم کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرتا؟ جواب، جو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ سوال، رسول اللہ نے صبح و شام تعلیم دینے میں مصروف رہنا خدا کے نزدیک کس عمل سے بہتر بتایا ہے؟ جواب، جہاد سے بہتر بتایا ہے۔ سوال، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس عبادت کو اللہ کے نزدیک محبوب قرار دیا ہے؟ جواب، اللہ کے نزدیک محبوب عبادت مومن کو خوش کرنے سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ سوال، جس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی، حدیث میں اس کا کیا نقصان بتایا گیا ہے؟ جواب، رسول اللہ نے بتایا گویا اس نے کوئی عمل انجام نہیں دیا۔ سوال، حضرت علی علیہ السلام نے غیبت کرنا کس کی عادت قرار دیا ہے؟ جواب، غیبت کرنا کمینوں کی عادت ہے۔ سوال، حضرت علی علیہ السلام نے جلدی سے معاف کرنا کس کی عادت بتایا؟ جواب، جلدی سے معاف کرنا شریفوں کی عادت ہے۔ سوال، ہر وقت جلدی سے غصے میں آ جانے کو مولا علی نے کس کی صفت بتایا ہے؟ جواب، جاہلوں اور نادانوں کی صفت۔ سوال، حضرت علی علیہ السلام نے کس انسان کو سب سے زیادہ قابل رشک قرار دیا؟ جواب، وہ انسان جو نیک کاموں کی طرف جلدی کرتا ہے۔ سوال، رسول اللہ نے کس کو ذلیل ترین آدمی کہا؟ جواب، ذلیل ترین آدمی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی توہین کرتا ہے۔ سوال، ایک شخص نے رسول کی خدمت میں عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ خداوند عالم میرے عیبوں کو چھپائے رکھے، تو رسول نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اپنے بھائیوں کے عیبوں کو چھپاؤ، اللہ تمہارے عیبوں کو چھپائے گا۔ سوال، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیوں خبردار کیا کہ اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو؟ جواب، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا اور وہی مصیبت تمہاری طرف پھیر دے گا۔ سوال، امام محمد باقر علیہ السلام نے کس شخص کے لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امن و سکون و اطمینان سے لبریز فرما دے گا؟ جواب، جو غصہ کرنے کی قدرت رکھتا ہو پھر اسے پی جائے۔ سوال، حضرت علی علیہ السلام نے کھلم کھلا خدا کی نافرمانی کا کیا نقصان بتایا ہے؟ جواب، عذاب میں جلدی کا سبب بنتی ہے۔ سوال، جو کوئی رائے خدا میں کسی کو اپنا بھائی بنائے گا تو اس کا کیا ثواب بتایا گیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، جنت میں اس کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ سوال، بھائیوں کا خیال رکھو، اس کا کیا ثواب ہے؟ جواب، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بھائیوں کا خیال رکھو، یہ دنیا و آخرت دونوں کے لیے سامان نجات ہیں۔ سوال، نیک لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے والے کو حضرت علی علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ جواب، وہ شخص خوش نصیب ہے۔ سوال، حضرت علی نے کس سے کوسوں دور رہنے کو کہا ہے؟ جواب، کمینے احمقوں سے۔ سوال، حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کون سا ساتھی برا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ جواب، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو سجا کر تیرے سامنے پیش کرے۔ سوال، مومن کے ساتھ مصافحہ کرنے کا کیا ثواب ہے؟ جواب، چھٹے امام نے فرمایا 1000 نیکیوں کے برابر ہے۔ سوال، دل کو زندہ رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، وعظ و نصیحت سے دلوں کو زندہ رکھو۔ سوال، رسول اللہ نے فرمایا، جس طرح تانبے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل کے زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب، آپ نے فرمایا، دلوں کے زنگ کو استغفار کے ذریعے دور کرو۔ سوال، حضرت علی علیہ السلام نے بہت بڑا غنی کس کو کہا ہے؟ جواب، جو خدا کی دی ہوئی روزی پر قناعت کرتا ہے۔ سوال، رسول اللہ نے فرمایا، جھوٹ انسان کو گناہ تک لے جاتا ہے، اور گناہ کہاں تک لے جاتا ہے؟ جواب، آپ نے فرمایا، گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ سوال، شریف آدمی برائی کا بدلہ کیسے دیتا ہے؟ جواب، حضرت علی نے فرمایا، شریف وہ ہوتا ہے جو برائی کا بدلہ اچھائی سے دے۔ سوال، سستی کس کی عادت ہے؟ جواب، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سستی بے وقوفوں کی عادت ہے۔ رسول اللہ نے مؤذن کی اذان کے جملوں کے جواب دینے کا کیا فائدہ فرمایا ہے؟ جواب، آپ نے فرمایا، گناہوں کا کفارہ ہے۔ سوال، حضرت علی علیہ السلام نے انتقام میں جلدی کرنے کا کیا نقصان بتایا؟ جواب، آپ نے فرمایا، بہت بڑا گناہ ہے۔ سوال، حضرت علی علیہ السلام نے کس سبب سے باتیں کم ہو جانے کی نشاندہی کی ہے؟ جواب، آپ نے فرمایا، جب عقل کامل ہو جاتی ہے۔
سوال: رسول اللہ نے انسان کی ہلاکت کا کیا سبب بتایا؟ جواب: انسان کی ہلاکتیں اس کی زبان سے جنم لیتی ہیں۔ سوال: جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت تک پہنچتی ہے، رسول نے کس شخص کے لیے کہا؟ لیکن ایسا شخص کبھی بھی یہ خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ جواب: جو ماں باپ کا عاق کردہ اور نافرمان ہو۔ سوال: رسول نے کس شخص کے بارے میں کہا ہے کہ یہ قیامت کے دن نیک لوگوں کا سردار ہے؟ جواب: جو اپنے ماں باپ سے ان کی موت کے بعد بھی نیکی کرے۔ سوال: امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، حج بیت اللہ باجالانا فقر کو دور کرتا ہے، صدقہ دینا مشکلات اور مصائب کو دور کرتا ہے، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا کیا ثواب بتلایا ہے؟ جواب: والدین کے ساتھ نیکی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ ماہ ربیع اول۔ سوال: امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کب ہوئی؟ جواب: 8 ربیع اول سن 260 ہجری میں۔ سوال: امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: امام زمانہ علیہ السلام نے۔ سوال: 11ویں امام کی شہادت کے وقت امام زمانہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب: 5 سال۔ سوال: 9 ربیع اول کی اہمیت بتائیے۔ جواب: یہ دن روز عید ہے اور اسے عید شجاع بھی کہتے ہیں کیونکہ اہل بیت نے سوگ بڑھایا تھا۔ سوال: امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب: حضرت امیر مختار نے۔ سوال: عید شجاع کے چند اعمال جو علماء نے بتائے ہیں وہ کیا ہیں؟ جواب: برادر مومن کو کھانا کھلانا، ان کو خوش کرنا، نئے کپڑے پہننا، عبادت کرنا، تحفے دینا اور گناہوں سے مکمل پرہیز کرنا۔ سوال: ماہ ربیع اول میں کتنے معصومین کی ولادت ہوئی ہے اور وہ کون سے ہیں؟ جواب: 2 رسول خدا اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سوال: نماز پڑھنے والے کو اگر تمام ضروری و واجب احکام اور مسائل معلوم نہ ہوں تو اس کا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ جواب: نماز کو حقیر سمجھنے والوں میں۔ سوال: امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی؟ جواب: جو نماز کو حقیر کم اہمیت سمجھتے ہیں۔ سوال: امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے کس صحابی کے بارے میں کہا ہے کہ امام زمانہ کی فوج کے سالار ہوں گے؟ جواب: مفضل ابن عمر۔ سوال: کس نبی کے وصی کی زندگی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے مماثلت رکھتی ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ کے وصی یوشع بن نون کی۔ سوال: قیامت کے دن نور سے آراستہ مزین دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے کون سا عمل امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے؟ جواب: جو بھی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن نور سے آراستہ و مزین دسترخوان پر بیٹھے تو اس کو چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کا زائر ہو جائے۔ سوال: امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس غذا کو ائمہ اور انبیاء کی غذا کہا ہے؟ جواب: سرکہ اور زیتون کے تیل کو۔ سوال: امام جعفر صادق علیہ السلام نے علم فقہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جواب: مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے ساتھیوں کے سروں پر تازیانے مارے جائیں تاکہ وہ فقہی احکام سیکھیں۔ سوال: ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا کہ میں نے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لینے کی قسم کھائی ہے، اب میں کس طرح اپنی قسم پوری کروں؟ تو رسول نے اسے کیا طریقہ بتایا؟ جواب: رسول نے فرمایا اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لو۔ سوال: معصومین کی ولادت کے ایام ہمیں کس طرح منانے چاہیے؟ جواب: وہ کام کریں جن سے معصوم راضی ہوں اور ان کاموں سے دور رہیں جو انہیں پسند کرتے ہیں۔ سوال: 17 ربیع اول کے دن کے چند اعمال جو ہمیں انجام دینے چاہیے وہ کیا ہیں؟ جواب: نمبر 1 غسل، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 زیارت رسول خدا، نمبر 4 زیارت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سوال: 17 ربیع اول کو روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ جواب: خدا اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ سوال: امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت ام کلثوم کب پیدا ہوئیں؟ جواب: 18 ربیع الاول۔ سوال: حضرت ابو طالب نے کن 2 عظیم شخصیتوں کی پرورش کی؟ جواب: رسول خدا اور حضرت علی علیہ السلام کی۔ تاریخ کا عظیم واقعہ۔ پیارے بچوں، یہ تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے جو آپ نے بار بار سنا ہوا ہے مگر یہاں پر مکمل طور پر تحریر نہیں کیا گیا بلکہ چند نشانیوں کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ ذرا غور سے ان نشانیوں کو پڑھیں اور واقعہ ترتیب دے کر عنوان کے ساتھ مکمل تحریر کریں۔ یہ کام آپ بآسانی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ربیع اول سن 13 بعثت کفار مکہ، قتل رسول کا منصوبہ، حضرت جبرائیل کا رسول کو کفار کے منصوبے سے آگاہ کرنا، بستر رسول، امانتوں کے محافظ مولا علی علیہ السلام، برہنہ تلواروں کے سائے میں پرسکون نیند،
جناب فضہ بنت اسد جناب فاطمہ بنت محمد کی موجودگی، رسول کا سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کرنا، مکے سے مدینہ جانا، غار ثور میں پناہ لینا، مکڑی کا جالا بننا، کبوتری کا انڈا دینا، آیت قرآنی وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری کا نزول۔ جواب: مکے سے مدینہ ہجرت۔ حالات رسول سے قبل اور بوقت ولادت ظہور ہونے والے واقعات۔ نمبر 1، پوری دنیا میں جہاں کہیں بت دنیا کے کسی مقام پر تھا وہ منہ کے بل گر پڑا تھا جب آپ کی ولادت ہوئی۔ نمبر 2، ایوان کسرا لرزنے لگا اور اس کے 14 کنگورے گر پڑے۔ نمبر 3، ساوا نامی دریا جس کی ایک مدت سے لوگ پرستش کر رہے تھے وہ خشک ہو گیا۔ نمبر 4، وادی سماوا جس میں سالہ سال سے پانی نہیں تھا جاری ہو گیا۔ نمبر 5، فارس کا آتش کدہ جس کی آگ 1000 سال سے نہیں بجھی تھی، اس رات بجھ گئی جس کی صبح رسول کی ولادت ہوئی۔ نمبر 6، حجاز سے ایک نور ظاہر ہوا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ سوال: امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے میں طلباء کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: تقریباً 4000۔ سوال: امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے میں کن علوم کی تعلیم دی جاتی تھی؟ جواب: علم طب، علم ریاضی، علم کیمیا، علم طبیعیات، علم فلکیات، علم نباتات، علم حیوانات، علم فقہ، علوم حدیث، علوم قرآن، علم تفسیر، علم صرف، علم نحو اور دیگر علوم۔ شخصیت پہچانیے۔ 8 ربیع الاول سن 260 ہجری کا دن تھا۔ ساری دنیا سوگوار تھی کیونکہ شہر سامرا میں اس شخص کا جنازہ تیار تھا جس کی 28 سالہ زندگی کے زیادہ تر ایام قید و بند میں گزرے، جس نے اپنے عمدہ اخلاق کی وجہ سے سارے اسیروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ نماز جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو ایک شخص، جعفر نے نماز پڑھانا چاہی، لیکن اسی وقت ایک معصوم بچے نے آ کر انہیں ایک طرف کرتے ہوئے فرمایا، امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھا سکتا ہے۔ نماز جنازہ پڑھائی گئی اور وہ بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی وقت سے ایک غیبت صغریٰ شروع ہو گئی۔ نمبر 1، یہ کس کی شہادت کا دن تھا؟ جواب: امام حسن عسکری علیہ السلام۔ نمبر 2، مدت حیات کتنی تھی؟ جواب: 28 سال۔ نمبر 3، جعفر کا انتقال کرنے والے شخص سے کیا رشتہ تھا؟ جعفر کا انتقال کرنے والے شخص سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: بھائی۔ نمبر 4، نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: امام زمانہ علیہ السلام نے۔ معصوم بچہ کہاں غائب ہو گیا؟ غیبت میں۔ نمبر 6، نماز جنازہ پڑھانے کی کیا وجہ بیان کی گئی؟ امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھا سکتا ہے۔ غیبت صغریٰ کب شروع ہوئی؟ تاریخ اور سن بھی تحریر کریں۔ 8 ربیع الاول سن 260 ہجری میں۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل شخصیت کو پہچانیے۔ نمبر 1، آپ 1938 میں الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ نمبر 2، 1952 میں اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کی۔ نمبر 2، 1956 میں اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے حوزہ علمیہ نجف اشرف تشریف لے گئے۔ نمبر 3، آپ نے زیادہ تر آقائے محسن الحکیم، آقائے خوئی اور آقائے باقر الصدر سے تعلیم حاصل کی۔ نمبر 4، آپ کی کتابوں کی تعداد 300 سے زائد ہے جو آپ نے تالیف تصنیف با ترجمہ کی۔ نمبر 5، آپ کا انتقال سن 2000 میں عاشور کے دن ابو ظبی میں ہوا۔ شخصیت علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب۔ نمبر 2، شخصیت پہچانیے۔ نمبر 1، یہ عظیم خاتون 1937 میں کاظمین عراق میں پیدا ہوئی۔ نمبر 2، آپ ایک عظیم شہید مجتہد کی بہن تھی۔ نمبر 3، آپ جس نام سے مشہور ہوئی اس کے معنی ہیں ہدایت کی بیٹی۔ نمبر 4، آپ لوگوں کے لیے اصلاحی کہانیاں لکھا کرتی تھیں۔ نمبر 5، آپ کو 43 سال کی عمر میں 1980 میں شہید کر دیا گیا۔ شخصیت آمنہ بنت الہدیٰ۔
شخصیت نمبر ایک، آپ 1947 میں پاکستان کے شہر پارا چنار میں پیدا ہوئے۔ نمبر دو، آپ کو 1984 میں علامہ مفتی جعفر حسین کی وفات کے بعد ملت جعفریہ کے قائد کے طور پر چنا گیا۔ نمبر تین، آپ 1966 میں اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے عراق اور پھر ایران تشریف لے گئے اور 1978 میں پاکستان واپس آ گئے۔ نمبر چار، آپ نے 6 جولائی 1987 کو لاہور کی قرآن و سنت کانفرنس میں ایک جدید اسلامی ریاست کا انقلابی تصور پیش کیا۔ نمبر 5، آپ کو 5 اگست 1988 میں شہید کر دیا گیا، اور یہ شخصیت شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی۔ نمبر ایک، آپ 1294 عیسوی میں نجف اشرف میں پیدا ہوئے۔ نمبر دو، آپ ایک عظیم شیعہ مجتہد شیخ جعفر آل کشف الغطا کی اولاد میں سے ہیں۔ نمبر تین، آپ تحریر اور تقریر دونوں میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ نمبر چار، آپ کی ایک مشہور کتاب کا اصل و اصول شیعہ کے نام سے اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ نمبر پانچ، آپ کا انتقال اگرچہ ایران میں ہوا لیکن آپ کی میت کو وادی السلام میں دفن کیا گیا۔ شخصیت ہے شیخ محمد حسین آل کشف الغطا۔ سوال نمبر، مقدس مقامات پہچانیے۔ نمبر ایک، دمشق میں وہ جگہ جہاں حضرت فضہ پیدا ہوئی۔ نمبر دو، جنت المعلی کے قبرستان میں حضرت خدیجہ طاہرہ کی موجودہ قبر مبارک۔ نمبر تین، وہ قبہ جو حضرت خدیجہ کی قبر پر پہلے تعمیر تھا جسے گرا دیا گیا۔ نمبر چار، 1941 میں مکہ میں بارشوں کے نتیجے میں سیلابی ریلا خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا تھا۔ نمبر پانچ، احد کا پہاڑ جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر چھ، خمین میں امام خمینی کا گھر۔ سوال نمبر پانچ، قدرتی آفات و نشانیاں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ میں اچھے اخلاق سے محروم ہو اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تضریع اور زاری کرنی چاہیے اور اللہ سے اچھے اخلاق کو طلب کرنا چاہیے۔ رسول خدا نے مکارم اخلاق میں 10 چیزیں بتائی ہیں۔ نمبر ایک، خدا کا صحیح معنوں میں خوف۔ نمبر دو، زبان کی سچائی۔ نمبر تین، امانتوں کی ادائیگی۔ نمبر چار، صلہ رحمی۔ نمبر پانچ، مہمان نوازی۔ نمبر چھ، سائل کو کھانا کھلانا۔ نمبر سات، احسان کا بدلہ چکانا۔ نمبر آٹھ، ہمسائے سے برائیوں کو دور کرنا۔ نمبر نو، اپنے ساتھیوں سے برائیوں کو دور کرنا۔ نمبر 10 اور سب سے بالا تر حیا ہے۔